اس قسم کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کی برکتیں ہوتی ہیں. ایسے مخلص لوگ ان کے کالے والے کرتے ہیں، ان سے خوشامد کرتے ہیں، ان کو بچوں کی اہمیت اور حالات کی نزاکت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان کو ترس آ جاتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. تو ان افراد کی برکت سے، ان اداروں کی برکت سے پھر ہمیں ایسے سنہری موقع مل جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کی کچھ باتیں سن سکتے ہیں، ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ادارے، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ ادارے، یہ تنظیمیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ تنہا ہم کسی بزرگ کے پاس ہمارے لیے جانا مشکل، ان کے لیے وقت نکالنا مشکل، ان کا اویلیبل ہونا، اس وقت موجود ہونا مشکل، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع عطا فرمایا. میرے پیارے بچوں، پھول جیسی عمر ہے آپ کی. بہت سے تو بالکل بے کھلے پھول ہیں، یعنی کلیاں ہیں. اللہ رب العزت اس عمر کے اندر اس جستجو کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں مل بیٹھ کر، جبکہ یہ وقت کھیلنے کودنے کا ہے، یہ وقت یہ کھانے پینے کا ہے، موج مستی کرنے کا ہے. لیکن یقیناً آپ نے بہت بڑی قربانی دی. اپنے کھلونوں کو قربان کیا، اپنے کھیل کو قربان کیا، اپنے دوست احباب کی گیدرنگ کو قربان کیا، جی گلی کوچوں اور چوراہوں کو قربان کیا، اور سب کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں آ کر اپنے آپ کو محصور کر دیا. یہ کہف ہے، کہف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا اس کہف میں. اللہ تعالیٰ باہر کی مسموم فضاؤں سے، زہریلی فضاؤں سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے. پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائے. 18,000 مخلوق پیدا فرمائے ایک روایت کے مطابق. ان 18,000 مخلوق کو ایک کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. صحابہ کرام جب تفکر و تدبر کرتے تھے کائنات کے اندر، غور و فکر کرتے تھے، تو کہتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا. میرے پیارے اللہ، یہ کارخانے ہستی جو آپ نے وجود بخشی ہے، یہ کارخانہ جو آپ نے کائنات کا وجود بخشا ہے، یہ بیکار پیدا نہیں کیا. یقیناً اس میں حکمتیں ہیں. اور کئی جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا افلا تبصرون افلا تعقلون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. میں نے کہا وفی انفسکم، اور اپنی ذات میں جھانک کے دیکھو، اپنی ذات میں جھانک کے دیکھو کہ میں نے تمہیں کیسا بنایا. پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا بنایا. میں ابھی پچھلے سال ان دنوں کے اندر، نہیں تھوڑا سا پہلے، نومبر دسمبر میں میرا کشمیر جانا ہوا. تو کشمیر میں ایک بہت اونچی پہاڑی پر رات کو قیام تھا. وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک ادارہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پیچھے چند کلومیٹر پر ہمارا علاقہ پڑتا ہے. آج بھی وہاں برف کے موسم میں مائنس ہوتا ہے، درجہ حرارت بالکل مائنس ہوتا ہے. اور اتنا مائنس کہ ہم وضو کر کے آئینے کے سامنے آتے ہیں اور داڑھی وغیرہ کو ذرا پانی سے پتھروں سے جھاڑتے ہیں، تو جب یوں کرتے ہیں نا تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. گلاس میں وہ موتی کی پانی کے جو قطرے ہیں وہ موتی کی طرح بن جاتے ہیں، برف کے ٹکڑے. اور جب یوں کرتے ہیں تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. یہ حال ہے. سوچنے کی بات ہے، جب منہ سے لگا ہوا پانی نیچے گرنے سے پہلے برف بن جاتا ہے داڑھی کے بالوں کے اندر، تو یہ اندر کا خون ہے وہ جمتا کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، وہ جمتا کیوں نہیں؟ ایک دوسری مثال، مئی جون کی گرمی میں یہ جو لیبر ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں لوہے کا، وہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے لوہے پہ، اتنا تباہ ہوتا ہے. بچپن میں ہمارے گاؤں سے ریلوے لائن گزرتی ہے، تو ہم ریلوے لائن پہ بیچ بیچ میں چلتے تھے، کھیلتے تھے. تو ریلوے لائن کی جو پٹریاں ہوتی ہیں وہ ایسے بینڈ کر جاتی ہیں. مئی جون میں اتنی گرمی ہوتی ہے یوپی میں، بینڈ ہو جاتی ہے. تو جو گرمی اور جو سورج لوہے کو ایسا تپا دے کہ اس کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، وہ مڑ جاتا ہے. تو وہ سورج ہمارے خون کو جلاتا کیوں نہیں؟ اسی سورج کی روشنی میں، اسی لوہے پر جس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کوئی آدمی ورک کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ٹھوک پیٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ دھوپ جلاتی نہیں ہے اور یہ ٹھنڈ جماتی نہیں ہے. تو کبھی ہم نے غور کیا اللہ نے کیسا سسٹم بنایا؟ اللہ اکبر. کتنی ٹھنڈی فضا ہو اے سی کی یا برفیلے علاقوں کی، ہم ناک سے لیتے ہیں اور جب واپس کرتے ہیں تو گرم. اندر کون سا ہیٹر اللہ پاک نے بنایا ہے
کہ وہاں سے ٹھنڈی ہوا کو ودن سیکنڈ وہ گرم کر دیتا ہے. کبھی سوچا؟ اللہ اکبر ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اندر ہم نے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم نے کیسی کیسی چیزیں, کیسے کیسے فنکشن, کیسے کیسے سسٹم بنائے, تم دیکھتے نہیں, تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے. غور کرو کائنات میں, غور کرو اپنی ہستی میں, اپنی ذات میں, اور پہچانو اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. واقعی کئی مرتبہ کائنات کا غور کرنے پر جی چاہتا ہے بس سجدے میں گر جائیں اور صبح قیامت تک کبھی پیشانی ہو جائے. پیارے بچوں, ابھی آپ میل ہیں, میل, ابھی آپ جو ہیں وہ سیال ہیں. آپ کو جس سانچے میں ڈالیں گے وہ اس سانچے میں آپ ویسی شکل اختیار کر لو. موم بتی کو پگھلاؤ اور کسی سانچے میں ڈالو, کسی سانچے میں ڈالو. بچپن میں ہم کبھی موم بتی کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے تو ایک خاص قسم کا وہ شغل ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ خاموشی کے ساتھ صوفی بن کر ایسی پھونک مارتے تھے کہ دوسرے کی موم بتی بجھ جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کدھر سے ہوا ہے. یہ کھیل ہوا کرتا تھا. اور دوسرا یہ کہ کوشش کرتے تھے کہ موم بتی پگھلنے کے بعد وہ جو موم جمع ہوا ہوتا تھا تپائیوں پر تو اس کو گھستے تھے چاقو سے. چاقو ہمیشہ قلم تراش جیب میں ہوا کرتا تھا, اکثر بچوں کے, ہمارے بھی اور بھی بچوں کے ہوا کرتا تھا. تو موم جمع کرتے, پھر موم کو چولہے پہ کسی کرچھے کے اندر رکھ کر اس کو پگھلاتے, اور پگھلانے کے بعد اس کو کسی گول چیز میں ڈالتے. بلکہ گول چیز میں کیا ریت ہوتا تھا, ریت, بالو ریت, اس میں کوئی سلاخ سیدھی ڈالتے اور نکال لیتے. تو گیلا ریت ہوتا تھا تو جب سلاخ ڈال کے نکال لیتے تھے تو وہ سائز بن جاتا تھا. اب اس کے اندر ایک ڈورا 2-4 مرتبہ اس کو بٹنے کے بعد اس میں ڈالتے اور پگھلا ہوا اس میں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد کھینچ لیتے, یہ موم بتی تیار. ایسے سے کھیلتے تھے. اس زمانے کے اندر موم بتیوں سے جو ہے پڑھتے. اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. یہ چلتے ہوئے پنکھے, یہ ٹیوب لائٹ, یہ شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی, یہ بادشاہوں کو نصیب نہیں. جو بال پین آپ استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں جی. جو سیل فون, جو کمپیوٹر, جو آئی پیڈ, جو لیپ ٹاپ, جو ڈیسک ٹاپ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جیسی بہترین کاغذ اور قلم, اور جیسی پینسل, اور جیسے ریموور ربر, جی آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. شاہان وقت کو یہ چیزیں نصیب نہیں تھی. میرے پیارے بچوں, اللہ کے لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں, اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائے اور کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری تو جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی وہ ہے ہی, لیکن میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا کہ میں اور آپ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کریں. کائنات کے اندر کوئی چیز اس کی مکلف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرے. میں اور آپ مکلف ہیں کہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں. اب یہ محبت و معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے 2 موٹی سی مثالیں, 2 باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹاسک اور ہدف ایم ہمیں نشانہ دیا. کس بات کا؟ آپ کی پیدائش کا مقصد ہے میری محبت اور معرفت حاصل کرو, اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تمہارے غلام بے نام. سورج میرا اور آپ کا غلام, چاند میرا اور آپ کا غلام, جی دریا, پہاڑ, جی یہ آسمان اور یہ زمین, یہ سبزے اور یہ درخت اور یہ پھل اور پھول اور یہ سب اناج, یہ سب کے سب ہمارے لیے. پھر ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی محبت و معرفت کے لیے. ٹھیک, تو اللہ پاک نے ٹاسک بتا دیا, مقصد بتا دیا کہ ہدف تمہارا یہ ہے کہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرو. اس لیے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب الہٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیدا تو ہو گئے ہیں اور مرنا یقینی ہے. پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے. اب کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائے, اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائے. تو ولی کیسے بنے گی؟ کھیل کود سے ولی نہیں بنے گی, ماں باپ کی نافرمانیوں سے ولی نہیں بنے گی, بے ادبیوں سے ولی نہیں بنے گی, نمازیں چھوڑنے اور قرآن پاک چھوڑنے سے ولی نہیں بنے گی, بلکہ عمل کر کے اللہ کے ولی بنے گی, عمل کر کے اللہ کے ولی بنے. تو میری گفتگو کا موضوع ہے ہم کس طرح سے عمل پہ کھڑے ہوں اور عمل کی اہمیت کیا ہے. ہم عمل پہ کس طرح کھڑے ہوں اور عمل کی اہمیت کیا ہے. لہذا سنیں اور دل کے کاروں سے سنیں. اللہ پاک نے
میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ میری محبت و معرفت کو حاصل کرو۔ محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو گائیڈ لائن بنائی، ایک ہے اوامر پر عمل کرنا، دوسرا نواہی سے بچنا۔ اوامر امر کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، اللہ پاک نے جو کرنے کے کام کہے، مثلا نگاہوں کو نیچا رکھو، حلال کھاؤ، حلال پیو، جی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جی یہ کرنے کے جتنے آرڈر ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں۔ یہ بہو وچن ہے، امر کی جمع ہے بہو وچن، جیسے بک اور بکس، تو بکس بہو وچن ہے جمع ہے، ایسے امر کی جمع اوامر۔ تو اوامر پر عمل کرو، نواہی سے بچو، نہیں کی جمع نواہی، اس سے بچو، یعنی جو بچنے کے کام کے، نگاہوں سے بد نگاہی مت کرو، جی زنا مت کرو، شراب مت پیو، خنزیر مت کھاؤ، سود مت استعمال کرو، جی کسی پر ظلم مت کرو، یہ جو نہ کرنے یہ جو نو ہے یہ نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ جو آدمی اس طرح عمل کرے گا، ان گائیڈ لائن کو فالو کرے گا، وہ اللہ کی محبت و معرفت کے منزل کو پہنچ جائے گا۔ قربان جائیں، اللہ پاک نے دو گائیڈ لائن تو بنائی، لیکن ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے دو ہیلپر بھی دیے، اور وہ کون کہ ان کو فالو کرو گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور وہ ہیلپر کون ہے؟ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرا ہے بزرگوں کی صحبت، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اور بزرگوں کی صحبت، دو چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اوامر پر عمل کرنا آسان فرما دیں گے اور نواہی سے بچنا ہمارے لیے مشکل بھی رہے گا۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ تو سلیبس سمجھ گئے؟ سلیبس کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے دو ٹریک ہیں، دو راستے ہیں، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ جیسے ریل کا انجن ڈبوں کو لے کر منزل پر جاتا ہے کب؟ جبکہ دونوں پٹریاں صحیح سالم ہوں۔ اگر ایک سرے سے ایک ہو اور دوسری سرے سے نہ ہو یا وہ تو ناقص ہو تو ٹرین ڈبوں کو لے کے منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دونوں 50% کارکردگی کرنے والی ہوں تو بھی وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ دونوں کا ایکوریٹ ہونا اور بالکل صحیح سالم اور درست ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ منزل پہ پہنچے گی۔ اسی طرح ہر اوامر پر عمل کریں 100%، نواہی پر عمل کریں 100%، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا فرمائے گا۔ اور ان دونوں پر عمل کرنے کے لیے دو ہیلپر ہیں کہ بزرگوں کی صحبت، چاہے تو اس طرح کی محفلیں مجلس سے اٹینڈ کریں، چاہے تو ان کے آڈیو بیان سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کئی مرتبہ بزرگوں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا لگتا ہے، ایسا نکلتا ہے جو کام کے راستے سے دل اور دماغ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور آدمی عہد کر لیتا ہے نہیں مجھے ایسا بننا۔ اس لیے جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو بیٹا بیان کی تو یہ نیت کرو میرے پیارے رب آج کی اس محفل میں کوئی ایسی بات سنوا دیجیے جو دل پہ لگے، جی اور ہم اس پر عمل کر کھڑے رہیں۔ ہر مرتبہ یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، آج کل پیارے بچوں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہو رہی قرآن پاک کی تلاوت میں۔ آپ روزانہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک پارہ تو ہم ضرور پڑھیں گے، ایک پارہ تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ اب کہوں گے یار ایک پارہ تو بہت مشکل کام ہے، نہیں اس کی پلاننگ کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ایک نشست میں ایک پارہ پڑھنا کس نے کہا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا ایک پارہ ایک ہی نشست میں پڑھنا، ایک نشست میں پڑھنا مشکل لگے گا۔ آپ جو ہے فجر کی اذان کے بعد فوراً مسجد میں آئے، تقریباً آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے جماعت میں، آپ چند سیکنڈ میں پڑھ لیں، فجر کے بعد کچھ پڑھ لیں، ظہر سے پہلے کچھ پڑھ لیں، ظہر کے بعد کچھ پڑھ لیں، عصر سے پہلے کچھ پڑھ لیں، عصر کے بعد کچھ پڑھ لیں، ہو گیا نا پورا، یا باقی ہے تو پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جی ایک پارہ آخر ہے کتنے صفحے کا تو آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے ایک پارہ قرآن پاک پورے دن میں آپ کے پھیل گیا، پورے دن میں پھیل گیا، اس کی برکات پورے دن میں منتقل ہو گئی۔ تو کتنا اچھا نظام ہے بیٹا، نظام بنائیں گے تو کچھ ہوگا اور نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا آبادی، نیک نامی اور نیک عملی کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اگر کریں گے تو کچھ ہوگا، نہیں کریں گے تو بربادی کا پروگرام تو پہلے سے بنا ہوا ہے۔
میں مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. طواف کے اندر صحیح کے اندر کوئی دعا فرض واجب نہیں اور کسی زبان کی دعا فرض واجب نہیں. آپ کو کسی بھی زبان میں، اللہ تعالیٰ سب کے خالق و مالک ہیں، کسی بھی زبان میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ نہیں مانگیں گے تو لٹ جائیں گے. اتنا قیمتی وقت کعبۃ اللہ کا جوار، کعبۃ اللہ کا پڑوس، اور 7 چکر اس کے گرد لگا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کے چھم چھم برس رہی ہیں. پیروں کے نیچے وہ حرم شریف کا وہ پاکیزہ مطاف ہے جس پہ صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے جس پہ قدم رکھے تھے. جی کہاں ہمارا وجود ناپاک اور کہاں وہ حرم پاک. اتنا گولڈن چانس ملا ہوا ہے. اب اگر کچھ ترتیب سے کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ کبھی بھی عمرے پر جائیں، حج پر جائیں اور طواف کریں تو 7 چکر میں کوئی دعا فرض واجب نہیں. لیکن میں ایک خاص ترتیب سے دعا کرتا ہوں، وہ بتلاتا ہوں. آپ نیت کر لیں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ جانا مقدر فرمائیں تو انشاءاللہ ہم بھی طواف کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. لیکن جو ترتیب میں بتانے جا رہا ہوں، جو خود پر عمل کرتا ہوں اس پر، وہ بھی فرض واجب نہیں ہے. لیکن مجھے اس ترتیب سے نفع ہوا، اس لیے اپنے نفع کی چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پہلا چکر مکمل استغفار. اللہ میری توبہ، اللہ کہاں آپ کا حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک. میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، یا اللہ بدن کا روح روح گنہگار ہے. اللہ جی مجھے معاف کر، اللہ جی مجھے معاف کر، اللہ جی مجھے معاف کر. پلیز اللہ مجھے معاف کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پورے چکر میں. دوسرے چکر میں درود شریف. جس نبی کی توفیق آج ہم اس زمین پر آئے، جس نبی کی توفیق ہمیں کلمہ ایمان ملا، عزت ملی، اس کا بھی تو ہم پر حق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا درود شریف، بڑا درود شریف. جی اردو میں پیارے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بلند کر دیجیے اور بڑھا دیجیے. جی محبتوں کے ساتھ. 2 چکر ہو گئے. تیسرے چکر میں صرف اپنی ذات کے لیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے عزت دے دیجیے، اللہ مجھے مقام دے دیجیے، اللہ مجھے علم نافع دے دیجیے، مجھے عمل صالح کی توفیق دے دیجیے، اللہ مجھے مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. کہ اللہ مجھے ولیوں کے سردار بنا دیجیے. کہ اللہ مجھ سے دین کا کوئی منفرد کام لے لیجیے. کہ اللہ میرے قلم اور قدم کو قبول کر لیجیے. اللہ میری زبان کو قبول کر لیجیے. جی اور جب مضمون ختم ہو جائے تو پھر اس کو ریپیٹ کریں. تو تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے. ٹھیک. چوتھے چکر میں جو اپنے نیت اور دیا، مثلا ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، یہ سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں نا، چوتھے چکر میں ان کے لیے. ٹھیک ہے. 5ویں چکر میں پوری امت کے. 6 میں پھر درود شریف، 7 میں پھر استغفار. اور اس کا خلاصہ سمجھو، شروع کے 2، آخر کے 2، استغفار اور درود شریف. 4 ہو گئے. بچے 3، ایک اپنے لیے اور ایک ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائیوں کے لیے اور ایک پوری امت کے لیے. ہو گئے 6. اگر آپ اس طرح سے نظام بنا کے کچھ مانگیں گے، کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ یاد رکھنا کچھ بھی نہیں ہو سکے. کبھی وہ خود دیکھتے ہیں اتنا بڑا ٹاور بنا ہوا ہے، کبھی اس کی گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی وہ انڈونیشیا، ملیشیا، دوسرے لوگ جہری انداز سے زور زور سے گروپ کی شکل میں طواف کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کبھی ان کو چہرے کو دیکھتے ہیں. یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے اپنے سے غافل، اور اللہ نے جو گولڈن چانس عطا فرمایا اس کو ضائع کر دیا. یار بچوں، یہ مثال دے کر سمجھانا یہ تھا کہ آپ ہر طواف میں جب 7 چکروں کے اندر اتنی مرتبہ آپ مانگیں گے تو کیا اللہ پاک نہیں عطا فرمائے؟ جی اللہ نہیں عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے. تو اس لیے ہر کام کا نظام بنائیں، صبح سے اٹھ کر شام تک نظام بنائیں. دیکھو پیارے بچوں، آپ کی تحریر کے لیے، آپ کی تشویق کے لیے، جی اور دعوت عمل کے طور پر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. جی اللہ تعالیٰ مجھے ریا سے بچائے. اور روزانہ ان تمام مصروفیات کے باوجود، بیان ہے، ملاقاتیں ہیں، سفر ہے، سب کے باوجود اللہ کی توفیق سے 5 پارے روزانہ تلاوت کر لیتا ہوں. 6 دن میں قرآن پاک پورا ہوتا ہے. اور پھر تہجد کے وقت میں پوری امت کو اس کو بخش دیتا ہوں. اس میں آپ بھی شامل ہیں، زندہ مردہ سب کے اصال صاحب، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں. تو پھر اللہ مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہو کر، امتی ہو کر، امت کے لیے اصال ثواب کروں اور اللہ مجھے کچھ نہ دے؟
یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ایک شوق پڑے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین صبح اور شام دی ہے, بہترین صبح اور شام دی ہے, دن اور رات دیے ہیں. پیارے بچوں, اللہ رب العزت نے یہ زندگی کے جو لمحات دیے یہ فرصت کے لمحات ہیں, یہ فرصت عمل ہے. یہ عمل کے لیے اللہ پاک نے چانس دیا ہے, عمل کے لیے چانس دیا. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کمپٹیشن چلے گا درود شریف کا, جو اپنا وقت ضائع کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, جو خاموشی کے ساتھ ایک سو کرتا رہے وہ آگے بڑھ جائے گا. جی کسی نے کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. دیکھو برف, اسی طرح پیٹرول, یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو پرواہی ہیں, اڑنے والی, بہنے والی, گلنے والی, ختم ہونے والی. کسی کے پاس 1000 روپے کا برف ہے تو 1000 روپے کا برف جو ہے وہ ہر لمحے پگھل رہا ہے. تو اس نے اگر اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو بیچنا شروع کیا تو جس کو بیچ دیا وہ کیش ہو گیا, وہ جامد شکل میں منتقل ہو گیا, وہ سالڈ فارم میں آ گیا. مثلا برف پگھلنے والا تھا, آپ نے اس کو 50 روپے میں بیچ دیا تو 50 روپے اب یہ گلنے اور پگھلنے والے نہیں, یہ سالڈ فارم ہو گئے. منی میں آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. جب تک وہ ٹرانسفر نہیں ہوا تھا وہ ہر لمحے پگھل رہا تھا. ٹھیک اسی طرح پیٹرول 1,00,000 روپے کا کسی کے پاس جی, اور ٹنکی کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, وہ اڑنے والی چیز ہے, ختم ہو جائے گا. ٹھیک بالکل اسی طرح میرے اور آپ کی زندگی کے لمحات یہ سارے کے سارے یہ بالکل برف اور پیٹرول کی طرح ہے. جس لمحے میں ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ کوئی بھی عمل کر لیا, یہ ماں باپ کی خدمت کر لی, ماں باپ کو پانی پلا دیا, یہ کسی ضعیف کی کسی کمزور کی مدد کر دی, یا کسی کا ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا, یا کسی کا سامان اٹھا دیا, یعنی خدمت خلق کر دی, یہ کوئی بھی اعمال کی ایک قسم تھوڑی, نہ جانے کتنے قسمیں اعمال کی. کوئی بھی عمل کر لیا تو جس لمحے میں آپ نے جو عمل کیا وہ لمحہ آپ کا کنورٹ ہو گیا, وہ لمحہ آپ کا سیو ہو گیا, گویا آپ نے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اور لمحات کیسے ہیں؟ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات ہیں. ہم نے بیٹا کتنے وقت ضائع کر دیے, کتنے لمحات زندگی کے ضائع کر دیے. یہ جو برتھ ڈے ہیں اور یہ جو مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ارے خوش ہونے کا مقام نہیں ہے تو افسوس کا مقام ہے. ہائے میری زندگی کا ایک قیمتی سال ضائع ہو گیا اور میں اس کو کچھ بھی نہ کر سکا. اسلام نے تو دعوت فکر دی ہے. اسلام میں یہ مزاج ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے برتھ ڈے پر یا میرج ڈے پر, شادی کے دن پر آپ خوشیاں نہیں. اس پہ تو وہ تو محاسبے کا وقت ہے, اس پہ تو تدبر و تفکر کرنا چاہیے. ہائے ایک سال میرا ایسے گزر گیا, میری زندگی کا ایک قیمتی سال ایسے گزر گیا, اور میں نے اس میں نہ جانے اپنے نام اعمال کے دائرے کے کتنے اوراق سیاہ پیدا ہے. اب اس سیاہ اوراق پہ ہم خوشی منائیں. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اپنی ناکامی پہ خوشی منائے. کوئی فیل ہونے والا بھی ناچتا ہے, کوئی فیل ہونے والا بھی لڈو بانٹتا ہے, کوئی فیل ہونے والا بھی چاکلیٹ تقسیم کرتا ہے. کبھی میں فیل ہو گیا, ہم کامیاب ہوئے تو سب, تو ایک سال ہمارا فیل, ہم فیل گئے, ہم اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے, ہم نے کچھ نہ کیا, تو ہم اس پہ کیا خوشی منائیں؟ اس پہ تو افسوس ندامت کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اس پہ تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت و معرفت کے لیے پیدا کیا, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اوامر پر عمل کریں, نواہی سے بچیں. اور اوامر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں کرنے کے, وہ کوئی ایک آدھ کام نہیں. صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو تو ہم 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے, یہ مطلوب نہیں. نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے, کتاب موقوفہ, یہ اپنے وقت پر فرض کی گئی. صحابہ کرام ہر وقت مسجد میں سجدے میں نہیں پڑے ہوتے تھے, ہر وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے, ہر وقت وہ ذکر میں نہیں ہوتے تھے. جی وہ تاجر بھی تھے, وہ عاجل بھی تھے, وہ شوہر بھی تھے, جی وہ بیٹے بھی تھے, وہ مسافر بھی تھے, وہ مقیم بھی تھے, وہ خوشیاں بھی ان کے یہاں آتی تھیں, ان کے یہاں ہم بھی آتے تھے, وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, وہ سب کچھ کرتے تھے. معلوم ہو جو تقاضے ان کے تھے وہی تقاضے ہمارے, تو جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہم کریں تو انشاءاللہ ان کے مشابہ ہوں گے. اللہ پاک ان کی نسبت ہمیں عطا فرمائے. جو کام وہ انجام دیتے تھے ان کاموں کو اسی طرح سے ہم انجام دیں. ہم فکر کریں, کوشش کریں, پھر دیکھو انشاءاللہ کتنا نفع ہوگا. تو پیارے بچوں, ایک تو یہ کہ ہم تلاوت کا معمول بنائیں, اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلامی مہینے کی چاند کی تاریخ پکڑ لو, سمجھو,
اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک پارا پڑھو تو 29 تاریخ کو چاند دیکھو. ایک تو چاند کی تاریخیں یاد رہے گی, مہینے یاد رہیں گے, اسلامی سال یاد رہے گا, جی اسلامی سال یاد رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی کے اعتبار سے آپ کا قرآن پاک پورا ہوگا. اب 29 تاریخ کو آپ چاند دیکھیں, اگر چاند دکھ گیا تو 30واں پارا تو باقی ہے. تو چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے اسی کو پڑھ کے تو بڑے ہوئے ہیں, تو مزے مزے سے پورا کر لیں, عشاء کے بعد پورا کر لو اور سب کے سب مل کر اجتماعی دعا کر لو, کیونکہ گھر کے افراد ہی موجود ہیں, ایک ہی ہانڈی میں کھانے والے ہیں سب. اور قرآن پاک کے اختتام پہ جو دعا ہوتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں, فرشتے اس طرح آمین کہتے ہیں. اس کے بعد کل پہلی تاریخ ہے تو پہلا پارا. اس طرح سے سال میں 12 قرآن پاک آپ کے ہوں گے. جی یہ معمولی تحفہ نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہو. دوسری بات یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, قدم قدم پہ اللہ سے مانگیں, اللہ جی توفیق دیں, اللہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں, مجھے نیک بننے کی توفیق دیں. اللہ جی میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ جی میں نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں, مجھے توفیق دے دیجیے. اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے توفیق دے دیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زندگی بھر کوشش کرتے رہے اور دعا کرتے رہے اور پھر توفیق نہیں ملی, قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو اجر ضرور ملے گا. اس لیے کہ توفیق مانگی آپ نے تھی, دینا اللہ کے کام تھا, اللہ نے نہیں دیا تو اللہ کی حکمت تھی. ایک روایت کا مفہوم ہے, قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے پیارے اللہ, ہم وٹنس کے طور پہ موجود ہیں, گواہ کے طور پہ ہم موجود ہیں, اس نے قدم قدم پر آپ سے توبہ کی تھی, معافی مانگی تھی, آپ کی ولایت مانگی تھی, باوجود جاننے کے اللہ کہیں گے مانگا تھا کہ جی جی ہم گواہ ہیں, ہم نے لکھا ہے, ہم ریکارڈ ہے سب. اگر انہوں نے مانگا تھا تو اس نے اپنے حصے کا کام کیا, اور آگے دینا میرا کام تھا, میں نے نہیں دیا, میں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری مصلحت قیامت کو لانا تھا, شر کو عام کرنا تھا, جی لہذا میں نے نہیں دیا, میں نے اس کو وہ توفیق نہیں دی, جی میں نے وہ ولایت نہیں دی, لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا, لہذا اس کو جنت میں لے جاتا. معلوم ہو دعائیں اگر ہم کریں گے, کوششیں ہم کریں گے تو یہ حجت بنے گی, یہ اتمام حجت ہوگا. اس لیے کئی مرتبہ برادران وطن جہاز میں, کسی آفس میں راہ چلتے مل جاتے ہیں اور کچھ بات ہوتی ہے, تو آخر میں یہ عاجز ان کو کلمے کی دعوت کے طور پر یہ جملہ کہتا ہے, میرے بھائی ایک پرارتھنا, ایک دعا آپ روزانہ کیا کریں. گرو جی بتائیے, ضرور بتائیے. ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے اور دوسرا اٹھنے کے بعد روزانہ یہ کہیں میرے مالک, میرے پیدا کرنے والے, تو مجھے ایسا بنا دے, میں تجھے پسند آ. اور ظاہر اللہ کو کیا پسند ہے؟ کفر پسند ہے, ایمان پسند ہے. تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اگر وہ بندہ اللہ سے اس طرح سے توفیق مانگے گا تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے, اور اگر ایمان کی دولت نہ ملی, امید ہے اللہ کی ذات سے کچھ فیصلہ اس کی دوسرا ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اور دوسرا عمل کیا؟ دعاؤں کا اہتمام. چلتے پھرتے دعا کے لیے نہ ہاتھ پھیلانا فرض ہے, ضروری ہے, نہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, نہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, نہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, اور کسی بھی حال اور زبان سے بولنا بھی ضروری ہے. دل ہی دل میں آپ اللہ سے کہتے ہیں میرے پیارے کر مجھے ایسا بنا دیجیے, مجھے پسند آ, پیارے اللہ مجھے اپنا بنا دیجیے, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ مجھے ولایت دے, اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے. تو ہم معمول بنائیں, قدم قدم پر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں, قدم قدم پہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں. تو جب ہم یہ معمول بنائیں گے, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے, تو جب کوئی بڑی مصیبت اس پر آتی ہے اور بہت بڑا کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے, تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے اللہ دے دیجیے نا, یہ تو سوئی دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے, یہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی آپ سے مانگتا ہے, یہ تو جی شیروانی کا بٹن اور کرتے کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی آپ سے مانگتا ہے, کہ اللہ اتنا بڑا مسئلہ کون حل کرے گا, کر دیجیے نا, فرشتے سفارش کرتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے. تیسری ایک چیز ہے, ایک خدمت کا مزاج بنا, خدمت کا مزاج بنا. پیارے بچوں دو چیزیں ہیں, ایک ہے پیسے کا خرچ کرنا اور دوسرا ہے اپنی جان کو لگانا. دو چیزیں الگ ہے. ایک آدمی نے
اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپے خرچ کیے تو 1 لاکھ روپے اس کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جو سلیبس ہے جی، 1 کا 10 دیں گے، یہ 40 گنا دیں گے، یہ 700 گنا دیں گے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں ایک سلیبس ہے، اس کے اعتبار سے اس کی نیکیاں اس کے اماؤنٹ میں جمع کرا دیں، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، 1 لاکھ کی نیکیاں جمع ہو گئی۔ یہ ہوا پیسہ خرچ کرنا۔ پر ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں تھے کہ خرچ کرے، اس نے اپنی جان کو لگایا۔ یاد رکھنا، مال سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، پر خدمت سے اللہ کا تعلق میں اضافہ، اللہ کے قرب میں اضافہ۔ آپ کسی کے سر پہ تیل کی مالش کریں، آپ کسی کے پیر دبائیں، کسی کے کیا والدہ کے سر پہ تیل کی مالش کریں، والد صاحب کے پیر دبائیں جی، اب آپ دیر تک ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ دیر تک دبا رہے ہیں، آپ کی پیشانی کا پسینہ جی نمودار ہو رہا ہے اور آپ تھک چکے ہیں، کمر ہلا ہلا کر آپ جو ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ جا کے جب تھک کے لیٹیں گے نا، ایک تو تھکن کی لذت ملے گی، تھکن کی لذت ایک عجیب لذت، تھکن کی لذت ملے گی، دوسرا دل نرم ہو چکا ہوگا، اور لیٹتے ہوئے جب آپ کہیں گے اللہ جی میری اس خدمت کو قبول کر لیجیے، تو آپ کی چھلک پڑے گی، اور اسی وقت جب دل نرم ہوتا ہے اور آپ کی چھلک جاتی ہیں، سمجھ لو تبا گرم ہے اللہ کی رحمت کا، فوراً جو کچھ مانگنے مان لو، یہ اللہ کی رحمت کو توجہ ہے کہ گر کی چیز یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس وقت آنکھیں نرم ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور آنکھیں بہ پڑے، سمجھ لو اس وقت اللہ کی رحمت کو توجہ ہے، جو مانگو گے اللہ پاک عطا فرما دے۔ اس وقت کو کیش کر لینا چاہیے، اس وقت کو کیش کر لینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، کیا کیا بات بتائی؟ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور دوسرا جی دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تیسرا خدمت کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر آپ نے جب ہوم ورک کر لیا، سارے کام کر لیے، آپ والدہ کے ساتھ کچن میں ان کے ساتھ پیاز چھیلنا، اس کے لیے کسی فن کی ضرورت نہیں ہے، لہسن چھیلنا اس کے لیے کسی فن کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ گھروں کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچن کا کام یا تو ماں کرے یا ماں جیسی کوئی کرے، یعنی بھابھی کرے، بہن کرے، یعنی مؤنث نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ کرے، مذکر کچن کا کام نہیں کرتے جی، اس طرح کا کام نہیں، والدہ کے ساتھ دیں جی۔ کبھی کبھی والدہ سے امی آج میں کھانا بناؤں، آپ مجھے بتائیے نا کون سی دال بنانی ہے، میں نے آپ کے ساتھ کھڑے رہ کر میں نے سیکھا ہے دال کیسے بنتی۔ امی آج آپ تصویر پڑھو، آج آپ قرآن پاک پڑھو، آج آپ درود شریف پڑھو، کچن میں کرسی لگا لو اور مجھے بس بتاتے رہو، گائیڈ کرتے رہو، چمچم میں ہلاؤ، کام میں کرو۔ تو ماں کو آپ نے اعمال کرنے کا موقع دیا نا، تو کتنا اجر ملے گا، اور ماں کی دعائیں ملیں گی وہ الگ، اور اللہ خوش ہوں گے وہ الگ، تو نیکیاں لکھی جائیں گی خدمت پر وہ الگ، تو یہ تو ملٹی پلائی ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح واشنگ مشین میں کپڑے دھونے ہیں، امی میں ڈالتا ہوں کپڑوں، بس آپ اپنے کپڑے ڈالیں، امی ابو کے بھائی کے میں کروں، آپ اپنے بہن کے ڈال لیں، کیونکہ عورتوں کے کپڑوں میں بے حیا ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اس لیے امی آپ اپنے اور بہن کے کپڑے تو آپ ڈال دینا مشین میں، مردوں کے جینٹس کے جتنے کپڑے وہ سب میں دھونا، کتنی راحت ہوگی۔ اگرچہ مشین دھوتی ہے لیکن ڈالنا، نکالنا، ڈرائر میں اس کو منتقل کرنا، پھر پانی نکالنا پاک کرنے کے لیے، یہ سب بھی تو مینول ہوتے ہیں، یہ سب بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم والدہ کا ساتھ دے دیں تو والدہ کو کتنی راحت ملے گی، اور والدہ کتنے اعمال کرے گی، اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے وہ اعمال کرے گی تو ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ یہ چند باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ پیارے بچوں، آپ بیٹھے ضرور رہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بچہ قلم اور ڈائری لے کے نہیں بیٹھے، یہ بڑی کمی ہمارے اندر۔ ایک زمانہ تھا کہ قلم اور کاغذ سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا تھا جی، ایسے موقع پر قلم اور ڈائری ضرور لے کر بیٹھے، جب بھی کوئی پوائنٹ کی بات ہو اس کا اشارہ کر لیں، اور اس کو تنہائی میں دیکھا کریں فلاں عالم نے کیا کیا پوائنٹ ہمیں بتلائے تھے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے، وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ بیٹا ہوتا کیا ہے کہ بارش برستی ہے اور پانی بہہ جاتا ہے، نالیوں کے راستے سے بہ جاتا ہے، تو جس وقت بارش ہوئی اس وقت تو کچھ لوگ بھیگے، کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن اس سے جو پانی سے نفع اٹھانا تھا وہ ہم نہ اٹھا سکتے کیونکہ نالے سے بہ گئے۔ تو اگر سنی ہوئی باتوں کو نوٹ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، اور کبھی کبھی اس ڈائری کو دیکھا جائے تو نفع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.